رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، عزیزو، انسان کی ہمیشہ جستجو رہی ہے، ایمان والے شخص کی یہ جستجو اور طلب رہی ہے کہ اسے سب سے افضل عمل کے بارے میں پتہ چلے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جس پر دیگر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ہو اور وہ خود عمل سب سے بڑا ہو، اونچا عمل ہو۔ چنانچہ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے احادیث کے باب میں اسے رقم کیا ہے، لکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ لا یسبقها عمل، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ اس کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے، لیکن اس کو عمل کا درجہ دیا گیا۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں نا، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت، ایک قولی عبادت۔ تسبیحات پڑھنا یہ قولی عبادت ہے، یعنی زبانی عبادت ہے، اور مالی عبادت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور بدنی عبادت جیسے نماز ہے، قولی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ حج بدنی عبادت ہے کیونکہ انسان کا جسم مصروف ہوتا ہے اس میں۔ تو عبادت کی تین قسمیں ہیں، مالی، قولی اور بدنی۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق اگرچہ دل کے ساتھ بھی ہے، اصل تو اس کا دل کے ساتھ ہی تعلق ہے، کیونکہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو سچا ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن اس حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ کو عمل کا درجہ دیا گیا کہ یہ لا یسبقها عمل، اس سے کوئی عمل بہتر نہیں ہے، یعنی اس کو عمل میں شامل کیا گیا کہ یہ بھی عمل ہے اور اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور واقعتاً ایسا ہے، لا الہ الا اللہ پر بندے کا ایمان ہو، ہر عمل قبول ہو سکتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہی پر ایمان نہ ہو، یعنی کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، عمل کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، بیماروں کی دوا کا بندوبست کرتا ہے، ہسپتال بناتا ہے، نیک اعمال ہیں سارے، تو اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں جب تک لا الہ الا اللہ پر اس کا یقین نہ ہو۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ لا یسبقها عمل، اس سے کوئی عمل افضل بہتر نہیں ہو سکتا۔ ولا تترک ذنبا، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار، زبان سے اس کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق اتنا مبارک عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کا نہیں بچتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لا تترک ذنبا، کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ یعنی اس کے دو پہلو، دو مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایمان کی برکت سے انسان کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ وہ بندہ مومن ہے نا، تو اللہ پاک بہت ساری غلطیاں اس کی
اس کے ایمان مومن ہونے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، ہم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، اپنا حرز جاں بنائے گا اور اپنی زبان کی زینت بنائے گا، اس میں بڑھتا چلا جائے گا، لا تترک ذنبا، کوئی گناہ اگر ہوا بھی صحیح تو وہ بھی معاف صاف ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کر، کوئی غلطی ہو جائے تو نیکی کر، اس کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس غلطی کو، گناہ کو مٹا دے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ایمان کی چیز ہے، نیکیاں تو اور ہوتی ہیں، کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی، سب سے افضل نیکی ہے، یعنی افضل الحسنات ہے، سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ۔ واقعتاً ایسا ہے، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق، اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی؟ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے، یعنی بار بار اس کے ورد سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری غلطیاں معاف ہوں گی، جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی توبہ استغفار بھی کرو، لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے بھی تمہاری غلطیاں معاف ہوں گی۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے نا، ایمان والا کہتا ہے لا الہ، تو اس کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک ایک نیکی اس کی لکھ دیتے ہیں، یعنی ہر دفعہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے ایک غلطی معاف اور ایک نیکی اللہ پاک اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ جتنی دفعہ زیادہ پڑھتا جائے گا غلطیاں معاف ہوتی چلی جائیں گی، نیکیاں نام اعمال میں، میزان حسنات میں بڑھتی رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ احادیث میں آتا ہے، کتنا مشہور واقعہ ہے، اور اگر ہمارا اس پر یقین ہو، یقین اس پہ پختہ ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے سوال کیا، اپنے جماعت والے ساتھی تو اکثر بیان کرتے ہیں، اکثر علماء سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تو بھئی ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، دوسرے میں کس کو رکھ دو؟ پوری کائنات، ساتوں زمین ساتوں آسمان، پوری کائنات ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جھک جائے گا، باقیوں کا وزن ختم ہو جائے گا، یعنی زمین و آسمان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں، ہر چیز بے وزن ہے۔ تو پڑھنے سے اس کے جو ہے نا برکات ظاہر ہوتے ہیں، پڑھنے سے۔ جیسے قرآن شریف رکھا ہے، یہاں پہ رکھا ہے، 100 آپ نسخہ لا کر رکھ دیں، اپنے گھر میں رکھ دیں، مسجد میں تو خیر برکتیں اترتی رہتی ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، نیکیاں ہو رہی ہیں، گھر میں آپ لا کر 100 نسخے قرآن پاک کے رکھ دیں، بہت خوبصورت اچھے تاج کمپنی کے، پھر اس پہ جلدان بھی اور خوشبو وغیرہ لگا کر رکھ دیں، کیا ہمارے گھر میں اس کی برکتیں آئیں گی؟ 100 نسخے رکھ دیں، اس کے بجائے ایک نسخہ ہو لیکن پڑھنے والے ہم ہوں، تب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ تو ہے، ہر مسلمان کا ایک میراث ہے، لیکن اس کی برکات ہمیں لا الہ الا اللہ کے ورد سے، پڑھنے سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر، گھر میں جتنا ورد رکھیں گے اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ ہے۔ تو جب یہ کلمہ پاک ہے، جس زبان پر آئے گا وہ زبان پاک نہیں ہوگی۔ زبان کے اثرات، زبان کا جب اثر دل پر جائے گا، کوئی انسان گفتگو کرتا ہے اس کا دل پہ لازمی اثر ہوتا ہے، اگر بری چیز کا اثر ہو سکتا ہے تو اچھی کا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ انسان نے کوئی نازیبہ بات کی، زبان سے نازیبہ بات کی، فوراً دل پہ اس کا اثر ہوگا۔ سننے سے اثر ہوتا ہے، کہنے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی غلط بات سنی، فوراً اس پہ
دل پہ اس کا اثر ہوگا، کانوں سے سنیں گے دل. اسی طرح زبان سے کہیں گے تو زبان سے صرف کہنے سے اثر زبان تک نہیں بلکہ دل تک جائے گا. بری بات کا اثر ہوتا ہے تو اچھی بات کا اثر بھی دل پر لازمی ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ جب زبان سے ادا کریں گے تو اس کے اثرات انشاءاللہ دل تک پہنچیں گے. تو لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے تو زبان بھی پاک ہوگی اور دل بھی پاک ہوگا. یہ مبارک کلمہ ہے، مبارک برکتوں والا کلمہ ہے. جب اسے پڑھیں گے، اس کو ہم اپنا ورد بنائیں گے تو وہ برکات زبان پر بھی دل پر بھی پورے جسم میں انشاءاللہ سرایت کریں گی، ہمیں حاصل ہوں گی لا الہ الا اللہ کی برکات. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس مجلس میں لا الہ الا اللہ دوسرے اذکار کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو کہ نفی اس بات کا ذکر ہے وہ ہوگا، اور اس کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ادب بھی ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں نہ لیں. جیسے قرآن نہیں پڑھ سکتا بندہ ناپاکی کی حالت میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا، زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتا ہے، زبان بند کرنی چاہیے. تو بے وضو ہونا یہ اور بات ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت یہ اور چیز ہے، حالت جنب میں ہونا. تو اسی طرح جو کچرے والی جگہ ہو جہاں گند پڑا ہو، پتہ ہو یہ کہ گندی جگہ ہے، وہاں پر بھی اگر ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے وہاں پر بھی خاموش ہو جائے، خاموشی سے گزرے اور آگے پاک صاف جگہ پر جا کر اللہ کا نام لے. دکان پہ تقریباً جگہ صاف ہی ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھ کے اللہ کا نام لے سکتا ہے. پاک جگہ ہو یہ ضروری ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. رسولہ الکریم اما بعد.